تقریر تو آپ مجھ سے کہیں میں 6 گھنٹے شاید کر لوں، پر یہ ہے کہ عمل کب کرنا ہے۔ پر یہ کہ وہ جو فضیلتیں درود شریف کی میں نے اپنی تقریر میں بیان کی تھی، ان کو 1 گھنٹہ پڑھنا کس نے؟ عمل کا رستہ اختیار کریں، توجہ عمل کی طرف کریں۔ ہمارے بزرگوں کے نا خالی تقریروں سے لوگ نہیں سیکھتے تھے، ان کے عمل سے بھی لوگ سیکھتے تھے، ان کے عمل سے۔ اور وہ بزرگ بچتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں جناب یہ کیسے ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد میں ایک صاحب نے لا کے نا تو چراغ روشن کر دیا۔ اس زمانے میں مٹی کا تیل ڈال کے لالٹین روشن کی جاتی تھی، اسی سے چراغ روشن ہوتے تھے۔ مٹی کے تیل کی بجائے ارنڈی کے تیل سے انہوں نے لا کے مسجد کے اندر لالٹین روشن کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مٹی کا تیل ڈالا ہے؟ عرض کی حضور نہیں، مٹی کا نہیں ہے۔ فرمایا مٹی کا تیل مسجد میں جلانا درست نہیں، بدبو آئے گی۔ حضور ارنڈی کا تیل ہے۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے جو آئے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا مٹی کے تیل کی لالٹین اور فاضل بریلوی کی مسجد میں جل رہی تھی، وہ تو دلیل پکڑے گا۔ کہا حضور پھر کیا کروں؟ یہ دیکھو یہ احتیاط ہے ہمارے بزرگوں کی، آپ بچیں اس جگہ سے، تہمت والی جگہ سے بچیں۔ اور بالخصوص میری طرح کا وہ بندہ جس نے کبھی دعویٰ کر لیا ہے دین بتانے پڑھانے کا، وہ تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں، تو پھر تو بھائی تیرا انداز اور زیادہ میٹھا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا ہو تے قدم رکھن ڈر ڈر کے، وہ تو احتیاط سے چلتے ہیں جن کے دعوے بڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے اس مرید سے کہنے لگے کہ اب تو نے ارنڈی کا تیل جلایا نا تو لالٹین کے پاس کھڑا ہو جا، جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتا کہ یہ تیل مٹی کا نہیں، ہر بندے تک یہ خبر دے تاکہ کوئی دلیل نہ پکڑے، عمل کریں، عمل کی طرف سفر کریں۔ چوتھی بات، اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں ہم۔ اللہ والوں کے عرس پہ آئے ہو، درس سنو، 24 گھنٹوں میں صرف 10 منٹ 12 منٹ یہ سوچو کہ میں نے اپنی ذات کے لیے، اولاد کے لیے، عزت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے۔ دن میں 12 منٹ صرف یہ سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا۔ سارے بزرگوں کے عرس نہیں ہوتے، علماء سے پوچھیں کہ امام کسلانی کا عرس کہاں ہوتا ہے، امام نبوی کا عرس کہاں ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کبھی بورڈ امام بخاری کے عرس کا؟ سب کے عرس نہیں ہوتے، پر کام سب نے کیا ہے۔ جن کے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات، لیکن کام اتنے لوگوں نے کیا۔ امام ترمذی چھوٹے امام ہیں؟ امام شافعی کیا چھوٹے ہیں؟ صاحب رسالہ قشیریہ جو تصوف کا نصاب فراہم کرتے ہیں، ان کا عرس بھی سب جگہ نہیں منایا جاتا، لیکن تھے تو وہ بڑے آدمی نا، کام تو کیا۔ صوفیاء شوق سے تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر روح البیان، لیکن کہاں عرس منایا جاتا ہے علامہ اسماعیل حقی کا؟ بھئی وہ کام کرتے تھے، انہیں کام سے غرض تھی، پیچھے کو نام کتنا لے گا، ذکر کتنا کرے گا، جلسے کتنے ہوں گے، اس بات سے غرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، آپ کو کتنوں کے نام آتے ہیں؟ مجھے کتنوں کے آتے ہیں؟ حضور کے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، کتنوں کے نام آتے ہیں؟ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں نام سے دلچسپی نہیں ہوتی، کام سے دلچسپی ہوتی۔ کام کریں، کام، یہ تھوڑا نام سے بچیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل کا مہمان خصوصی وہ نہیں ہوتا جو سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، محفل کا مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو محفل سے پہلے محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے، جو کرسیاں سمیٹتا ہے، وہ مہمان ہے۔ اس بیچارے کی نہ فوٹو آتی ہے نہ سٹیج پہ آتا ہے، لیکن وہ مشن والا بندہ ہوتا ہے، کوئی اس پر توجہ کرے نہ کرے، اللہ رسول کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی کی ہے۔ اللہ رسول کو نام کے چکر میں جتنا بندہ پڑھتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا او بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ کام کریں، کام، کام پر توجہ دیں، اپنے دین کی سربلندی کے لیے درد سے کسی کو دن میں نماز کی دعوت دیں، شوق سے کسی کو کہیں یار اپنا قرآن پاک ٹھیک کر لے، کسی کو پیار سے کہیں یار تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے، ادھر آ جا۔ مبلغ اور دائی بنے دین کے، یہ اصل مشن ہے۔ ایک ایک بندہ پیغام دے، ایک ایک بندہ آگے نکلے۔
حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آ تو گیا ہوں، سارے پیسے تو لے آیا ہوں، سارا دن رہتا تو، یہ نہیں کہا تھا۔ ڈیوٹی بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، خرچ بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے تبلیغ کی تو حضرت عثمان غنی بھی آ گئے کلمہ پڑھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، پیغام بھی دیا، پیغام بھی دیں تھوڑا تھوڑا، مشن کا مزاج بنا، مشن کا۔ آپ ہمارے ہاں تو عجیب مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث بھی دیں تو ساتھ اپنی فوٹو دیتے ہیں۔ بھئی حدیث کی تبلیغ کر رہے ہو، فوٹو کی کر رہے ہو؟ کئی دفعہ میسج آئے نا، ویسے تو میں اتنا زیادہ وقت نہیں دے پاتا، بہت سارے لوگوں کہ مجھے واٹس اپ نہیں آتے، چند دیکھ کے آتے ہیں، تو جمعہ مبارک کبھی کبھی پیغام آئے تو ساتھ فوٹو لگی ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جمعہ مبارک میں آپ کی فوٹو کا کیا تعلق تھا ویسے؟ یا کوئی خاص حاجت تھی تو کیا اس کی ضرورت پڑی ہے؟ چھوڑ دیں یہ کام۔ تو مشن کا ذوق جن لوگوں، ویسے بھی جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا میری فوٹو آئے میں آگے آ جاؤں، پھر آپ تڑپتے ہیں مچھلی کی طرح، کیوں؟ مزاج بن جاتا ہے پھر بندے کا۔ تو ہمارے بزرگ وہ مشن کی بات کرتے تھے، مشن پہ آئے۔ پانچویں اور آخری بات، مخلصین کی زندگی مطمئن لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، مخلصین کی زندگی۔ ریاکاروں کی زندگی تکلیف والی زندگی ہوتی ہے، تڑپ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میرا نام لیا جائے، میری فوٹو آ جائے، مجھے کہیں آگے بٹھا لیا جائے، میں سیاسی سماجی ہوں، فلانا ہوں فلانا ہوں۔ مخلصین کی زندگی سادی، مطلب رب کے بندے جہاں بھی بٹھا دو سب ٹھیک ہے، وہ پیچھے بھی بیٹھے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ کہیں ان کو کونے میں جگہ مل گئی تب بھی۔ جو بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں نا اس وقت بھی جو ہیں، یعنی جو خطیب واعظ مقرر جب پوری طرح الجھ جائے کسی بات میں اور جن سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ابھی بھی لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کی نہ فوٹو آتی ہیں نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ مولوی سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں بڑے سارے، میں نے کہا 5 6 7 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو مولوی تو اللہ کے فضل سے ہزاروں ہیں، وہ تو توجہ سے پڑھا رہے ہیں، تمہیں صرف وہی نظر آتے ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں جن کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کی شرانگیزی سے، وہ تو خدا کے بندوں سویرے وضو کر کے صبح 7 بجے بیٹھتے ہیں اور ظہر تک رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تم ادھر تو آؤ نا، اور ان لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے، وسیع تعداد ہے ان لوگوں، بڑے زیادہ کثرت سے یہ لوگ مخلصین والی زندگی گزاریں۔ حدیث پاک سنیں، سیاستہ میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں، حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن نبی اور شہید ان کا مقام دیکھ کے رشک کریں گے۔ کوئی نہیں سمجھی نہیں آپ نے میری بات، یعنی جس پر نبی رشک کریں اور جن پر شہید رشک کریں کہ کیا بات ہے تیرے مرتبے، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا، نور کے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور بس یہی ساری ولایت ہے، کل ولایت یہی حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کیونکہ وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ماشاءاللہ آپ کو بھی آتی ہے، سب کو اتنی یاد کرا دیا ہم نے اللہ کے فضل، یہ سب کو آتی ہے، یہ آتی ہے نا سب کو جناب۔ یہ آیت بھی نبی پاک نے اسی حدیث کے آخر میں جا کے تلاوت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صدیق ہیں، نور کے ممبر ملیں گے، انبیاء صلحاء صدیقین شہداء ان پر رشک کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ لفظ ہیں حدیث کے، فرمایا نہ انہیں کوئی دنیاوی لالچ تھا، نہ ان کا کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، لیکن وہ آپس میں محبت کرتے تھے صرف رب کی رضا کے لیے۔ وہ مخلص لوگ تھے، مخلص۔ اور اس سے یہ آپس کی محبت کے لفظ ہے یہاں، میرا مرید کی محبت